کر دیا اور سبب یہ بیان کیا کہ ہم کوئی بھی ایسا خط یا پیغام وصول نہیں کرتے جو مختم نہ ہو، جس پہ اسٹیمپ نہ لگی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا، وہ انتہائی سادہ زندگی گزارنے والے تھے، لیکن جب کسریٰ نے وہ خط واپس کر دیا تو آپ نے اس دعوت میں جو رکاوٹ تھی اس کو دور کرنے کے لیے انگوٹھی پہننا شروع کر دی۔ وہ انگوٹھی بطور مہر استعمال کی جاتی تھی، جس پہ لکھا ہوا تھا سب سے نیچے محمد، پھر رسول، پھر اللہ۔ سب سے اوپر اللہ تھا، اس کے نیچے رسول اور پھر محمد۔ اس طرح وہ انگوٹھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بائیں ہاتھ میں اس چھنگلی کے ساتھ والی انگوٹھی میں پہنتے تھے، تو پھر اس کو بطور مہر استعمال کرتے تھے۔ تو یہی انگوٹھی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو بکر کے پاس آئی، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ انگوٹھی آئی۔ یہ وہی کنواں ہے جس کنویں کو خریدنے کے لیے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی مجلس میں آج کل کے حساب کے مطابق 2.5 کروڑ روپیہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں وقف کیا تھا۔ اور پھر اسی کنویں میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور جب فتنے پیدا ہو گئے تو اس کی منڈیر پہ ہی بیٹھے تھے اور سوچ رہے تھے اور اپنی انگوٹھی کو حرکت دے رہے تھے، تو اچانک سے وہ انگوٹھی گر گئی۔ سارا پانی نکالا لیکن وہ انگوٹھی نہیں مل سکی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عثمان، تیرے وقت میں ایک ایسا فتنہ کھڑا ہوگا، اس کے بعد وہ فتنہ ختم نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام جب انگوٹھی نہ پا سکے تو سمجھ گئے تھے کہ آج کے بعد یہ فتنوں کا دور ختم نہیں ہونا۔ تو یہ وہ عثمان ہے، بیر عثمان کے نام سے مشہور ہے۔ تو یہاں ہمیں 3 سبق جو ہیں وہ لینے ہیں۔ سب سے پہلا سبق یہ ہے، اسلام کو جب کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے اور وہ شریعت کے مخالف نہ ہو تو اس کو لینے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے دعوت دیتے، ممبر استعمال نہیں کرتے تھے، لیکن جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ پوری دنیا کے لیے قدوہ ہیں، نمونہ ہیں، آئیڈیل ہیں، آپ کے لیے ممبر بنانا چاہیے، وفد آتے ہیں اور ان کو پہچان نہیں ہوتی کہ پیغمبر کون ہے، تو پھر فقیہہ الانصاریہ، یہ صحابیہ ہیں جس کا خادم تھا نجاری میمون، اس کا نام تھا میمون۔ اس میمون نے لکڑی جو ہے جھاؤ کی لکڑی، جس کو آج ہم پاکستان میں دیار کی لکڑی کہتے ہیں، اس لکڑی سے 3 سٹیپس کا ایک ممبر بنایا جس پہ بیٹھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درس دیا کرتے تھے۔ اسی طرح یہ انگوٹھی ضرورت پڑی تو آپ نے بنائی۔ آج بھی ہم سٹیمپ استعمال کرتے ہیں آفیسز میں، یہ اسلام کے مخالف نہیں ہے، اس کی اصل ہمیں ملتی ہے۔ تو ہر وہ پہلو جس سے دعوت جو ہے وہ بہتر ہو سکے اور وہ اسلام کے مخالف نہ ہو، اس کو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تورات کا جب ورق دیکھا تو ناراض ہو گئے، فرمایا وَمُتَحَوِّكُونَ أَنْتُمْ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، قرآن کی موجودگی میں آپ نے تورات کا ورق یہ کیوں پکڑا؟ لیکن ایک وقت آ گیا کہ جب ایسے لوگ آئے جو عبرانی اور سریانی بولتے تھے اور یہودی تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربی زبان میں ہی گفتگو کرتے تھے، لیکن ٹرانسلیشن کرنے کے لیے کوئی شخص نہیں تھا۔ آپ نے فوراً ان لوگوں کو جمع کیا جو ٹیلنٹڈ لوگ تھے، جن میں زید بن ثابت سر فہرست تھے، فرمایا تعلم کتاب الیہود فانی لا آمنهم علی کتابنا، سیکھو یہ زبان، مجھے کچھ پتہ نہیں کہ میں جو بات کرتا ہوں یہ ٹرانسلیٹ کیا کرتے ہیں، نہ جانے میرا میسج جو کنوے ہوتا ہے وہ غلطی کیوں نہ ہو رہا ہو۔ تو فوراً اس کو سکھانے کا آپ نے آرڈر جاری کیا، جس پہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَتَعَلَّمْتُهَا فِي 15 يَوْمًا، میں نے 15 دن میں جتنی بھی عبرانی اور سریانی زبان کے ریگولیشنز تھے وہ سارے یاد کر لیے۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ انگلش زبان سیکھنا، یہ فرینچ سیکھنا، تمام زبانیں واختلاف السنتکم والوانکم، یہ ساری اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اگر دین کی سربلندی کے لیے دعوت میں اس کو استعمال کرنے کے لیے سیکھا جائے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن علماء نے اس بات پہ ضرور زور دیا ہے کہ اگر مرعوب ہو کہ کوئی انسان انگلش بولتا ہے کہ یہ زبان قرآن کی زبان سے افضل ہے یا فلاں ملک جو ہے وہ اس کو استعمال کرتا ہے، تو یہ مرعوبیت مسلمانوں میں نہیں آنی چاہیے۔ لیکن صرف میدان دعوت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں سیکھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب، جس چیز سے واجب مکمل ہو وہ بھی واجب ہو جاتا ہے۔ وضو واجب نہیں ہے، فقہا یہ کہتے ہیں کیونکہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی، اس لیے نماز واجب ہے تو وضو بھی واجب ہو گیا۔ تو اگر ہم نے اسلام کو اچھے انداز سے
نکھرے انداز سے پیش کرنا ہے تو اس کے لیے جو بھی ہمیں ایٹیکیٹس لینے ہوں جو اسلام کے مخالف نہ ان کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اور تیسری بات جو یہاں ہم لینا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے صحابہ کو نہیں کہا کہ عبرانی سیکھو، وہ لوگ 10 سال زید بن ثابت اللہ کے رسول کے ساتھ رہے، اتنی لمبی رفاقت، آپ کی تربیت ہو چکی تھی اور آپ کو اسلام کی بیسس جو ہے اس طرح اچھے انداز سے سمجھائی جا چکی تھی، ان کو کہا۔ تو مسلمان جو ہے ان کو اپنی ساری اولاد کو یہ ایک کام پہ لگا دے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس طرح کے معاملے کو حل کرنے کے لیے اس بچے کو آگے کرنا چاہیے، ان لوگوں کو آگے آنا چاہیے جن کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی اچھی سمجھ دی ہے، پھر وہ انگلش کیا ہر میدان میں ان کو پی ایچ ڈی کرنی چاہیے تاکہ مسلمانوں کو ہر میدان میں ہی کامیابی حاصل ہو۔ یہاں اس سے ملتی جلتی ایک بات جو ہے، مسلمانوں کو اپنے شعارات جو ہیں ان پہ فخر کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کا شعار جو ہے وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور عمل۔ آج کتنے لوگ ٹائی پہن لیتے ہیں، ٹائی یہ کس وقت سے ایجاد ہوئی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بھی تو ایک ضرورت ہے، لیکن جس چیز میں تقدس آ جائے کسی چیز کا وہ پہننا جائز نہیں ہے۔ یہ تقدس ہے عیسائیوں کے نزدیک صلیب کا نشان۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کان اذا رأى في بیتی تصالیب قطع، جب بھی آپ اپنے گھر میں کسی صلیب کا نشان دیکھتے فوراً اس کو کاٹ دیتے، حالانکہ یہ جاندار نہیں ہے لیکن اس میں تقدس ہے۔ تو کسی بھی پیر صاحب کی کھونٹی ہے، جوتی ہے، پگڑی ہے، ٹوپی ہے، کوئی بھی ایسی چیز جس میں تقدس پایا جائے اس کو فوراً کاٹ دینا